اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آیت نمبر 76 سے آج کے درس کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ۔ قوم کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس طرح سے قارون شخصیت کا نام ہے۔ بغا علیہم، سرکشی کرنا، باغی ہونا، یہ ہمارے اردو میں لفظ باغی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اولی القوہ، قوت کے معنی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ فرح اور سرور ہم اردو میں خوشی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ دار گھر کے لیے اور آخرت کا لفظ بھی ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تنسا نسیان، بھولنے سے ہے۔ احسن، احسان کرنا، ہمارے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فساد کا لفظ ولا تبغ الفساد فی الارض، فساد کا لفظ فساد کے معنی میں یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ مفسدین اسی سے ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، علم کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے قد اہلک من قبلہ، اہلک ہلاک کرنے سے۔ من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، اشد شدید سے ہے۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اس میں یسأل سوال کرنا کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مجرم کا لفظ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ان آیات پاک کا ترجمہ دیکھیے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ فبغا علیہم، پھر اس نے ان پر سرکشی کی۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اس کو دیے تھے خزانے۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولی القوہ، تو ہم نے اسے اتنے خزانے دیے ہوئے تھے کہ اس کی کنجیاں اور چابیاں لتنوء بالعصبہ، عصبہ طاقتور آدمیوں کی ایک بڑی جماعت اٹھانا ان کے لیے بھاری ہوتی۔ تنوء بھاری ہونے کے معنی میں ہے کسی پر دشوار ہو جانا، مشکل ہو جانا۔ اذ قال له قومہ، جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ لا تفرح، تم مت اتراؤ۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے تم تلاش کرو آخرت کے گھر کو اور کوشش کرو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور تم اپنے حصے کو مت بھولو دنیا میں سے، یعنی دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو مت بھولو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور بھلائی کرو، احسان کرو جس طرح سے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت مچانے کی کوشش کرو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہا اس نے یعنی قارون نے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے میرے علم کے وجہ سے ہی دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ اولم یعلم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس نے نہیں جانا اس بات کو کہ اللہ نے قد اہلک من قبلہ من القرون،
اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا. من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس سے پہلے جو اس سے زیادہ مضبوط تھی قوت میں، وہ اکثر و جمع، اور اس سے زیادہ تھی تعداد کے اندر، جمعیت کے اندر. ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور سوال نہیں کیا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں. قارون کا جو واقعہ ہے ان آیات مبارکہ کے اندر آغاز ہو رہا ہے. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا، اور اللہ جل شانہ نے ان آیات کے اندر جو قارون کا تذکرہ کیا ہے تو یہ کس مناسبت سے ذکر کیا ہے؟ کیونکہ اللہ جل شانہ نے اس سے پچھلی آیات کے اندر یہ تذکرہ فرمایا کہ جس وقت اللہ جل شانہ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ جل شانہ نے جو دنیا کی زندگی کو زینت بنایا ہے اور دنیا کو دیا ہے، افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ، اور اس سے پیچھے ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتھا وما عند اللہ خیر وابقی. ایک تو اس قصے کی مناسبت اس آیت مبارکہ سے ہے کہ اللہ نے پیچھے ارشاد فرمایا کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ بھی دیا ہے وہ دنیا کی زینت ہے. اور دوسرا سورہ قصص کے بالکل ابتدا کے اندر اللہ جل شانہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور جو سارا واقعہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو دوسری مناسبت یہ ہے کہ فرعون نے سرکشی کی حکومت کے ذریعے سے اور قارون نے سرکشی کی مال کے ذریعے سے. تو یہ دو واقعے ہیں، دو لوگ ہیں کہ جو بنی اسرائیل میں ہوئے، یعنی جنہوں نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا. ایک بنی اسرائیل سے باہر قبطی یعنی فرعون کی قوم الگ تھی، اور دوسرا فرعون کی بنی اسرائیل کی ہی میں سے تعلق رکھنے والے قارون، کہ قارون جو ہے اس نے سرکشی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور یہ بھی عذاب کا شکار ہوا اور فرعون بھی عذاب کا شکار ہوا. تو گویا کہ اللہ جل شانہ نے یہ دو طرح کا لوگوں کو تذکرہ ارشاد فرمایا. تو قارون کا ایک واسطے سے اوپر جا کر یہ چچا زاد بنتا ہے، اور اس وقت اس کو جو اللہ جل شانہ نے مال اس کو بہت کثرت سے دیا ہوا تھا. تو یہ اس مال کے بارے میں جو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کہ ہم نے اس کو اتنا مال دیا ہوا تھا کہ ایک بڑی جماعت اس کے خزانوں کو اٹھایا کرتی تھی، اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی. تو جب ایک بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے سے عاجز آ جاتی تھی، ان کے لیے دشوار ہوتا تھا، تو وہ خزانہ کتنا بڑا ہوتا تھا. اب یہ خزانہ اس کو کہاں سے ملا تھا اور یہ خزانہ کیسا تھا، اس کے بارے میں تاریخی اور اسرائیلیات ہیں. زیادہ تر بعض میں ہے کہ اس نے کیمیا سے سونا بنانا سیکھ لیا تھا، بعض نے کہا کہ اس کو وہ خزانہ مل گیا تھا جو یوسف علیہ السلام جس کو دفنایا تھا. بہرحال قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں ہے، نہ اس تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے. اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑا انتہائی وسیع سونے اور چاندی کا خزانہ دیا ہوا تھا، جتنا وسیع خزانہ کہ اس کی کنجیاں بھی ایک کثیر تعداد مضبوط افراد کی وہ اس کی چابیاں اٹھانے سے عاجز آ جاتی تھی. اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. جس وقت اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، تو
چونکہ یہ بھی چچا زاد تھا، اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نائب بن گئے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، فرعون کے شر سے، تو اس وقت یہ بنی اسرائیل کے ساتھ نجات پانے والوں میں قارون بھی شامل تھا۔ چنانچہ اس کو بند کر دیں، شور جیسے آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے جس وقت بنی اسرائیل کو نجات دی فرعون کے ظلم سے، تو یہ بھی نجات پانے والوں میں تھا۔ لیکن جس طرح سے سامری نے منافقت کی، اسی طرح سے اس نے منافقت کی۔ اس کے دل میں بغض بھی تھا، حسد بھی تھا، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی گیا اور کہا کہ مجھے بھی عہدہ اسی طرح سے دیا جائے، نبوت میں شریک کیا جائے جس طرح سے ہارون علیہ السلام کو ملی ہے، کیونکہ میں بھی آپ کے خاندان میں سے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے معذرت کی کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تو اس سے اس کا حسد اور بڑھ گیا۔ چنانچہ جس وقت اس کو یہ کہا گیا کہ تم اللہ کے اس دی گئی مال کے اوپر مت اتراؤ، تو اس وقت اس نے تکبر کیا۔ قرآن کریم کے اندر فرح کا جو لفظ ہے یہ دو طرح سے استعمال ہوا ہے۔ بعض آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے فرح یعنی خوش ہونے کی ممانعت فرمائی، اور بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے خوش ہونے کا حکم دیا۔ تو ان دونوں میں تطبیق کیا ہے اور مطلب پھر کیا ہے؟ مثلا اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، کہ تم زمین میں ناحق خوش ہوتے ہو، کفار کو مخاطب ہو کر کہا گیا۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا گیا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، وہ اترانے لگے جو کچھ ان کو دیا گیا تھا اس کے اوپر۔ تیسرے مقام پہ فرمایا گیا فرحوا بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی پہ وہ اترانے لگے۔ اور اہل ایمان کے لحاظ تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ یومئذ یفرح المؤمنون، وہ دن کہ جس دن مومنین خوش ہوں گے بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اور اسی لحاظ سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو جن آیات میں فرح سے منع کیا گیا ہے یہ وہ فرح نہیں ہے، عام خوش ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ اترانا ہے۔ اپنی نعمت کسی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دنیاوی نعمت یا دینی نعمت، اس پہ کوئی شخص اتراتا ہے، غرور کرتا ہے، فخر کرتا ہے، تو یہ فخر کرنا منع ہے۔ اور جس خوشی کا حکم دیا گیا ہے وہ خوشی ہے کہ جو دنیا میں ملی مگر کام آخرت میں آنے والی ہے، آخرت میں نفع دینے والی ہے۔ تو دنیا میں وہ نعمت جو آخرت میں کام آنے والی ہے اس پہ خوشی کرنا، لیکن اس خوشی کے اندر ضروری ہے کہ وہ شریعت کے دائرہ کار میں ہو۔ چنانچہ خوشی اسی طرح سے منائی جائے گی جیسے شریعت نے خوشی کا حکم دیا ہے۔ مثلا بعض حضرات نے اسی آیت مبارکہ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا سے استدلال کیا کہ نبی کرم علیہ الصلاۃ تسلیمات کی ولادت مبارکہ بھی نعمت عظمیٰ ہے، چنانچہ اس پہ بھی خوشی کرنی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ اسی خوشی کے اوپر پھر جشن بھی کرنا چاہیے۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا پر عمل اسی طرح سے کیا جائے گا جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا۔
کیونکہ ان سے زیادہ تو دین پر شریعت پر عمل کرنے والا کوئی جماعت نہیں نا۔ تو نعمت کے اوپر شکر ادا کیا جائے گا شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے۔ اب ایک شخص شکر ادا کرنے کے طور پہ ناچ گانا شروع کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ درست ہے؟ نہیں۔ ایک شخص نعمت پہ شکر ادا کرنے کے طور پر میوزک لگا کر سن رہا ہے کہ جی میں بڑا خوش ہو رہا ہوں، تو کیا جائز ہے؟ نہیں۔ تو شریعت کے دائرہ کار کے اندر خوشی منائی جائے گی، جس طرح سے شریعت نے حکم دیا ہے، شریعت کی تعلیمات ہیں۔ اور نعمت میں شکر کیا ہے؟ نعمت میں خوشی وہ نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ کھانے والا جو کھانے کے اوپر شکر کرے وہ اس روزے دار کی طرح ہے جو روزہ رکھ کے صبر کرنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا، کھانا پینے سے اپنے آپ کو روکنے والا۔ تو جیسے اس کا اجر ہے اس روزے دار کا جو گناہوں سے بچنے والا ہے، تو وہ شخص جو کھانا کھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے اس کا اجر اس طرح سے ہے۔ طائم الشاکر کالصائم الصابر، کما قال علیہ السلام۔ پھر اس کو جو مال کے حوالے سے منع کیا گیا کہ مال میں مت اتراؤ، تو مال تو اپنی ذات کے اعتبار سے برا نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ نے خوب مال عطا کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ نے خوب مال عطا فرمایا۔ اور اگر انبیاء کرام علیہ السلام میں دیکھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے خوب مال بھی دیا، حکومت بھی دی۔ ذوالقرنین جن کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمایا، حکومت بھی دی، مال بھی دیا۔ تو مال اپنی ذات کے اعتبار سے بری چیز نہیں ہے، برا تب ہے جب اس میں شریعت کے حقوق کا خیال نہ رکھے اور اس پہ اترانا شروع کر دے۔ انسان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارکہ ہے کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو 3 کاموں میں لگ گیا، جو کھایا اور فنا کیا اور جو پہنا اور پرانا کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دیا، سو اس نے اپنے لیے ذخیرہ نہ لیا، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اس نے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا۔ یعنی اس نے شریف روایت ہے، یعنی ایک حصہ وہ ہے جو اس نے خود اپنے اوپر استعمال کر لیا، یہ تو ختم ہو گیا۔ دوسرا حصہ وہ تھا جو اس نے اپنی آخرت کے لیے تیار کر لیا، یہ اصل مال اس کا ہے۔ تیسرا وہ جس نے ورثہ کے لیے چھوڑ دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو اپنے مال کی بنسبت اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبتوں سے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں جسے اپنے مال کی نسبت دوسرے ورثاء کے مال سے زیادہ محبت ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سمجھ لو کہ اپنا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، یعنی اپنی آخرت کی تیاری کے لیے، اور وارث کا مال وہ ہے جو اپنے پیچھے چھوڑ کے چلا گیا۔ یعنی جتنا مال تم پیچھے چھوڑ کے مرنے کے بعد جا رہے ہو تمہارا نہیں، وہ تمہارے ورثاء کا ہے، اور تمہارا وہی مال ہے جو تم اپنی آخرت کے لیے آگے چھوڑ جاؤ گے۔ اسی معنی کے لحاظ سے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، قارون کو کہا گیا کہ تم اپنا مال کو آخرت کی تیاری کے لیے خرچ کرو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، ہاں دنیا میں اپنے حصے کو مت بھولو۔ اب دنیا میں اپنے حصے کو بھولنے سے کیا مراد ہے؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جو تمہارے ضروریات زندگی ہیں، جیسے تمہارے کھانا پینا اور تمہارے جو دنیاوی معاملات ہیں، اس میں تم اس میں سے ایک حصہ خرچ کر لو اور آخرت کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایسے اعمال کر لو جو تمہارے آخرت میں کام آ جائے۔ یہ دونوں ہی اس آیت میں ایک مراد ہیں۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور مخلوقات کے ساتھ، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اپنے مال کے ذریعے سے احسان کرو، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے مال دے کے، تمہارا حق نہیں تھا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور
زمین میں فساد مت چاہو، اور زمین میں فساد چاہنا کس لحاظ سے ہے کہ اس طرح سے مال مت کماؤ اور مال کو اس طرح سے مت رکھو جو گناہ ہے۔ جیسے بعض روایات میں تذکرہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کا ادائیگی کا مطالبہ کیا تھا اور اس نے اس کے اوپر انکار کیا تھا۔ وہ کل کے درس میں انشاءاللہ آئے گا، جب ہم اس کی زمین پر دھنسنے کا سبب جو ہے وہ کیا بنی تھی وجہ، اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا کہ یہ جو مال دیا گیا ہے یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ اب یہ علم کون سا تھا؟ بعض روایات میں تذکرہ آتا ہے یہ تورات کا جاننے والا تھا، مگر اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو اس نے کہا نا کہ جو مجھے میرا مال دیا گیا ہے، میرے علم پہ دیا گیا ہے، یہ اس کا کاروباری حساب کتاب کا علم تھا، پیسہ کیسے کمانا ہے۔ باہر قرآن کریم میں تحدید نہیں ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی تحدید نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ روایات ہیں کہ یہ تورات کا جاننے والا تھا، لیکن تورات کے جاننے کے اوپر علم دنیا کا ملنا تو نہیں ہے، اس لیے جن حضرات کی یہ بات ہے کہ یہ علم اس کا کاروبار کا علم تھا، حساب کتاب کا علم تھا، پیسہ کمانے کا علم تھا، آج کی ٹرمنالوجی کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس ایڈمنسٹریشن کا علم تھا، کس طرح سے بزنس کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثر بزنس ایڈمنسٹریشن والے بیچارے ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور جو لوگ نہیں، کتنے ایسے ان پڑھ ہیں جو کروڑپتی سیٹھ ہیں۔ کاروبار کرنا اور مال کمانا یہ ایک الگ فن ہے، ایک الگ مہارت چاہتا ہے، ایک الگ تجربہ چاہتا ہے۔ بہرحال اس نے اپنے علم اور اپنے تجربے کے اوپر یہ کہا کہ مجھے مال جو ملا ہے وہ میری اپنی کاوش اس پہ ملا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کی اس جہالت کے اوپر یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو تو اتنا بھی نہیں پتہ کہ یہ اپنے علم کے اوپر جو بات کر رہا ہے، اگر اس کو تورات کا بھی جانتا ہے یا تو اس کو تو اتنا بھی نہیں پتہ کہ اللہ نے اس سے پچھلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو بہت زیادہ مال میں زیادہ تھیں، جیسے قوم شعیب، طاقت میں زیادہ تھی جیسے قوم سمود۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور سوال نہیں کیا جائے گا ان سے ان کے گناہوں کے بارے میں، مجرم لوگوں سے۔ اب یہاں پہ اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَقِفْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکیں، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، وہ سوال کیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ جو سوال نہ کرنے کا تذکرہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ مجرم جن کا جہنم کا فیصلہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے دنیا میں کون شخص کیا کیا گناہ کر رہا ہے، تو جانتا ہے سب۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی جو عذاب وغیرہ اللہ کو تو پتہ ہے نا، تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، تو سب کچھ جانتے ہیں کہ کون کیا گناہ کر رہا ہے، کون کیا نیکی کر رہا ہے۔ تو دنیا کے اندر جس طرح سے اللہ پکڑتے ہیں تو وہ کسی کو حساب کر کے تو نہیں پکڑتے، جانتے ہیں۔ اسی کے لحاظ سے ہے کہ آخرت میں دوزخ میں ڈالنے کے لیے اللہ کو کسی کے گناہ کا حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ حساب کریں گے، وہ اقرار کرے گا تو گناہ ثابت ہوگا تو پھر جہنم میں جائے گا، جس طرح دنیا کی عدالتیں ہوتی ہیں نا، تو ایسا نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اور جو آخرت میں جس آیات میں ہے کہ تم سے سوال کیا جائے گا، تو یہ سوال ان پر حجت کام کرنے کے لیے ہے، ان کے اوپر، انہی مجرموں کے حق میں، ان کے گمان کے مطابق، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم
نیک ہیں اور گناہوں سے وہ برات کا اظہار کریں گے ہم نے تو گناہ نہیں کیا، پھر الیوم نختم علی افواہہم، اللہ تعالیٰ کیوں منہ پہ مہر لگائیں گے؟ کیونکہ اس وقت وہ گناہوں کا انکار کر رہے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گناہ ہی نہیں کیا۔ تو پھر ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ان کے اوپر زجراً اللہ جل شانہ یہ سوالات جو کریں گے ان کے حق میں، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے سب کچھ۔ ان آیات مبارکہ میں نکات کو دیکھتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں کیا کیا نکات ہیں جن میں ہمارے لیے نصائح موجود ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، اللہ جل شانہ نے اس کے اس نسبی تعلق کو واضح کرنے کے لیے کہ اس کا ایک نسبی تعلق بھی تھا، محض بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا ہی تھا، لیکن چونکہ اس کا ایک نسبی تعلق بھی تھا اسی لیے اللہ نے کان من قوم موسیٰ ارشاد فرمایا ہے، کان من بنی اسرائیل نہیں ارشاد فرمایا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر اس کے نسب کا تذکرہ موجود ہے، اس کے چچا زاد ہونے کا۔ اسی کے اندر اگلا نقطہ وہ یہ ہے کہ کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، قریبی رشتہ داری اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہو، خیر خواہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ بہت سارے ایسے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جو خیر خواہ ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جو خیر خواہ نہیں ہوتے۔ تو صرف محض رشتہ داری ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص خیر خواہ بھی ہو۔ ایک چچا زاد تھا لیکن اس کے دل میں تعصب تھا، جس طرح سے اللہ جل شانہ نے یہاں پہ اشارہ کیا ہے، اگلا نقطہ وہ یہ ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قارون کے واقعے کو اس نسبی رشتہ داری کے باوجود دھنسانے کا تذکرہ کیا، اس میں ایک اور بہت بڑا پہلو اس طرف اشارہ کرنا تھا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیمات، کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے بعض ایسے کہ جو ایمان نہ لائے، تو ان کو ایمان نہ لانا ان کو کفر میں لے گیا، تو وہاں پہ نسب ان کو نہیں بچائے گا، جیسے ابو لہب۔ اس میں اگلا نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جو قریبی رشتہ دار ہوتا ہے وہ جب انسان کے ساتھ حسد اور بغض میں آئے تو وہ حسد اور بغض میں دوسرے اجنبیوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کی دلیل برادران یوسف حسد میں آئے تو وہ آگے بڑھ گئے اس سے، اسی طرح سے گوگرچہ باب میں توبہ طائب ہو گئے، آخر میں نادم ہو کے توبہ طائب ہو گئے۔ اسی طرح سے یہاں پہ قارون نے آگے چل کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو سازش کی اور الزام لگوایا، تو بنی اسرائیل میں سے کوئی اور ہی جرأت نہیں کر سکا، اپنا ہی
آگے بڑھ کے اس نے جو قریبی رشتہ دار تھا اس نے آگے بڑھ کے جب حسد میں آیا تو الٹا اتنا ہی نقصان دہ ہوا۔ آپ یہ دیکھیے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اکثر جو واقعات بچیوں کے زنا بالجبر کے پیش آئے تو اکثریت واقعات کے اندر مجرم قریبی رشتہ دار تھا۔ جو بچی معصوم سی تھی قصور کی زینب، اس کا قاتل جو تھا وہ اس کا رشتہ دار تھا۔ تو اکثریت یہ یعنی اب بغض حسد جب رشتہ داری کے اندر جمع ہو جائے تو یہ ضرر کے اندر دوسرے اجنبیوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں کسی نے جرأت نہیں کی موسیٰ علیہ السلام پہ یہ الزام لگانے کی۔ اور دیکھیے آپ جو گستاخی آپ آقا علیہ السلام علیہ الصلاۃ کی شان اقدس کے اندر ابو لہب نے کی وہ ابو جہل نہیں کر سکا۔ حالانکہ ابو جہل بھی گستاخ، کافر، وعید، سب کچھ، لیکن تب یدا ابی لہب جو ہے یہ ابو لہب کے لیے اللہ نے مذمت میں نازل کی، کیونکہ وہ سرکشی میں وہ اور اس کی بیوی بہت آگے بڑھ گئے۔ اس میں اگلا نقطہ کہ اللہ نے قارون کو مال دیا لیکن اس کے مال نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا، چنانچہ وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ان تمام مشرکین مکہ کے سرداروں کو کہ جب قارون کا مال اس کو نہیں بچا سکا تو تمہارا مال تو اس کے آگے کچھ نہیں، اور جب فرعون کو اس کی حکومت نہیں بچا سکی تو تمہاری حکومت تو کچھ بھی نہیں۔ یہی پیغام ہر اس دور کے ظالم حکمران کے لیے ہے کہ جو اپنی حکومت کی وجہ سے یا ہر وہ مالدار جو اپنے مال کی وجہ سے چاہے آج کا وہ کتنا ہی بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے مال، اس کا مال، اس کی حکومت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائے گی، اگر ایمان نہیں ہے، اور اگر وہ ایمان اپنے مال کو اور حکومت کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے تو اللہ کی پکڑ میں آئے گا یقیناً ایک وقت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ظالم کو ایک مہلت بھی دیتے ہیں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ سرکشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عہدے کے ذریعے سے، ایک مال کے ذریعے سے۔ کوئی شخص کسی کو عہدہ مل جاتا ہے تو وہ آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے، اور بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس عہدہ تو نہیں ہوتا، مال ہوتا ہے، اور مال کی اکڑ کے اندر وہ آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ قارون، حضرت قتادہ کی روایت میں ہے کہ قارون تورات کو بہت عمدہ آواز سے پڑھا کرتا تھا، پھر یہ اسی طرح سے منافق ہو گیا جیسے سامری منافق ہوا، جیسے بلعم باعور۔ تو یہ تین شخصیات ہیں بنی اسرائیل کے اندر کہ جو ایمان سے کفر میں ان کی موت ہوئی۔ بلعم باعور، سورہ اعراف میں تذکرہ، مستجاب الدعوات تھا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اسی طرح سے سامری پہلے ایمان لانے والوں میں تھا موسیٰ علیہ السلام پہ، اور پھر معبود بچڑا بنا کے شرک کی طرف لے گیا۔ اور قارون، تو انسان کو ڈرنا چاہیے خاتمہ بالایمان کے بارے میں۔
اور اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالایمان کو مستقل مانگنا چاہیے۔ سے پچھلی آیات کے اندر بھی یہ نقطہ پہلو آیا تھا خاتمہ بالایمان کا۔ اگلا نقطہ اور پہلو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبغى علیہم ما آتیناہم الکنوز۔ حدیث مبارکہ میں کنز کا لفظ اس مال کے لیے استعمال کیا گیا جس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے۔ کنز وہ مال ہے جس پہ زکوٰۃ نہ دی جائے، کما قال علیہ السلام۔ یہاں بھی کنوز کا لفظ اسی لیے استعمال کیا گیا کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ تو جو شخص اپنے مال پر زکوٰۃ نہیں دیتا تو پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے مال کا کہیں نہ کہیں نقصان ضرور ہوگا، اور ہوتا ہی رہے گا جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا نہ کرے، اور وہ مال کا نقصان اس زکوٰۃ سے بہت بڑا ہوگا۔ اللہ نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ بغى علیہم ما آتیناہم الکنوز کے اندر کہ مال کی کثرت اگر آپ کے اندر اکڑ پیدا کر دے، غرور پیدا کر دے، تو پھر تیار رہیے اللہ کی پکڑ کا۔ ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ ایک دفعہ سنایا تھا۔ جنگ کا ایک بہت بڑا ذمہ دار شخص کا، کہ وہ اتنا بڑا ذمہ دار تھا، اتنی زیادہ زمین تھی کہ اس کی زمین کے اوپر 3 اسٹیشن بنے ہوئے تھے، یعنی ٹرین چلتے ہوئے 3 زمین جگہوں پہ رکا کرتی تھی، اتنی زیادہ زمین تھی اس کی۔ اور ہم آتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے چوک میں کھڑے ہو کے بڑا متکبرانہ جملہ بول دیا، اور اپنے مال کی اکڑ میں بول دیا۔ تو اللہ کو بول پسند نہیں آیا۔ کچھ دنوں کے بعد کسی جگہ سفر کے لیے جانا تھا، تو دشمن تو ایسے شخص کی طاق میں ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو راستے میں گولی مار کے دریا میں پھینک دیا۔ اب دریا میں پھینک دیا اس کی لاش کو، لاش بہتے بہتے آگے چلی گئی، لاوارث لاش آگے جا کے لوگوں کو پتہ نہیں، جہاں پہ گئی جا کے لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے۔ انہوں نے پولیس کو، پہلے زمانے کی بات ہے، ظاہری بات ہے کہ حضرت نے سنایا، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 1960s کا کوئی واقعہ ہے، 60s یا 70s کا ہوگا، پرانا کافی واقعہ۔ پولیس جو ہے وہ تھانے میں انہوں نے رپورٹ درج کرائی کہ یہ لاش ایک دریا میں بہتی آئی ہے۔ پولیس نے تفتیش وغیرہ کی، رانچ چلان کیا، نہیں ملا، تو انہوں نے کہا لاوارث لاش ہے، دفنانے کے لیے سے دفنا دو لاوارث سمجھ کے۔ کوئی نہیں آیا، تو مسجد میں چندہ کیا گیا، اور چندہ کر کے اس ارب پتی بندے کو کفن دیا گیا اور اس کو دفنا دیا گیا۔ پولیس تفتیش کرتے کرتے بہرحال پہنچ گئی کہ جی یہ فلاں بڑا ذمہ دار تھا جو مارا گیا تھا۔ آگے بیٹا جو ہے وہ اکلوتا تھا، بیٹے کے ہاتھ میں مال آیا، پہلے اس کو بری صحبت لگی ہوئی تھی۔ ہاں غالباً یاد آ گیا مجھے کہ حضرت جملہ سنایا تھا کہ اس نے چوک میں کھڑے ہو کہا تھا کہ میرے پاس تو اتنا مال ہے کہ میری 7 نسلیں اگر اڑانے میں بھی لگیں تو ختم نہ ہو۔ تو 7 نسلوں تک تو مال گیا نہیں، وہ پہلی نسل نے ہی اڑا کے حرام کاموں میں اتنا اڑایا، جوئے کے اندر لگ گیا، اس کو شکار نشے کا، اور جوئے میں لگ گیا بچہ۔ تو نشے میں اور جوئے میں لگ جائے تو قارون کا خزانہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اسی اولاد کو پھر ہم نے چوک میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، کہ وہ کروڑ پتی ارب پتی بندہ، اور وہ نوجوان کس طرح سے یعنی بری صحبت کا شکار ہوا، نشے میں چلا گیا، عیاشیوں میں چلا گیا، اور مال کو اس نے اڑانا شروع کر دیا۔ بہرحال جب تکبر کا بول بولتا ہے انسان، چاہے وہ مال کا تکبر ہو چاہے کسی پہ ہو، اللہ کو بول پسند نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اس مال کے اوپر بہت بری پکڑ فرماتے ہیں، اس بول کی وجہ سے بہت بری پکڑ فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ کو اترانے والے پسند نہیں۔
ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم، بسا اوقات انسان کا قریبی شخص ہی انسان کے اوپر ظلم کر بیٹھتا ہے، اس لیے انسان کو اپنے قریبی لوگوں سے بھی اس معاملے میں ذرا ہوشیار رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے قوم موسیٰ کا لفظ کل 3 دفعہ استعمال کیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر اصحاب موسیٰ صرف اور صرف ایک جگہ استعمال ہوا ہے، سورہ شعراء میں۔ جیسے پیچھے میں نے عرض کیا کہ نیکی نعمت کے اوپر اترانا اگر تکبر اور عجب کا ہے باعث، تو وہ باعث پکڑ ہے، اور اگر اتراتا نہیں ہے، تکبر نہیں کرتا، عجب کا نہیں شکار ہوتا، بلکہ جھک کر عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ میں تو اس نعمت کا اہل نہیں تھا، آپ نے اپنے فضل سے، میں تو اس قابل نہ تھا، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے عطا کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اور نعمت کو بڑھاتے ہیں۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، انسان کو چاہیے کہ اپنے مال کو جتنا ہو سکے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے، کیونکہ مال وہی ہے جو اس نے دنیا کے اندر اپنی آخرت کے لیے جمع کر لیا۔ انسان کے مرنے کے بعد انسان کے جو ورثہ ہوتے ہیں وہ کچھ عرصے تک تو جوش میں اور جذبات میں کرتے ہیں، پھر اس کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کے والد کا انتقال ہوا، تو وہ میرے پاس آئے کہ جی میرے والد صاحب کی زندگی میں اتنے اتنے ان کے روزے انہوں نے رکھے، نمازیں بھی نہیں پڑھی، تو ان کا 15-20 سال کا تقریباً فدیہ بن رہا ہے۔ تو کتنا بن رہا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ فی نماز اتنا فدیہ ہے، روزہ اتنا فدیہ ہے، پہلے روزے کا فدیہ، پہلے روزے کا فدیہ دیں، نماز کا فدیہ بعد میں دیں، پہلے روزے کا فدیہ دیں۔ وہ حساب کتاب جب اس نے سنا نا تو کہتا کہ یہ تو بڑی رقم بن رہی ہے، تو کیا میں تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا ہاں تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں آپ۔ اس نے کہا کہ جی میں نا انشاءاللہ ابھی میراث تقسیم ہوتی سب سے پہلے ہم سب باقی ورثاء کو مل کے ہم پہلا ایک حصہ جو ہے نا وہ اپنے والد صاحب کی طرف سے فدیہ ادا کرتے ہیں۔ میں نے کہا ضرور، سب سے پہلے یہ کام کریں۔ اب کچھ عرصے بعد جو ہے وہ میں نے پوچھا، تو وہ اس وقت وقتی جذبہ تھا، غم تھا، اس وقت تھا کہ یہ ہمیں دینا ہے۔ جب وہ ذرا غم تھوڑا سا مندمل ہوا تو اب وہ مال کی محبت غالب آ گئی۔ اب یہ تھا کہ اچھا ابا جی نے خود تو دنیا میں کیا نہیں، تو اب ہم کیوں مال دیں اتنا، چلو کچھ دے دیتے ہیں، ان کو دنیا میں کرنا خود چاہیے تھا نا۔ تو اس نے کہا کہ جی ہم سوچ رہے ہیں دیں نہ دیں، باقی وہ رسا مانتے نہیں ہیں۔ اب ظاہر بات اس کا معاملہ تھا، میں نے کہا کہ بھائی میں تو یعنی ملاقات ہوئی تو ایسے میں نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ نے دے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، کیا ہوا تھا، تو آپ لوگوں کا معاملہ ہے۔ لیکن ہوتا یہی ہے۔ ایک اور صاحب بھی اسی طرح تھے، تو انہوں نے اپنے والد صاحب کا اسی طرح نمازوں کچھ تو فدیہ دیا، پھر کچھ عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو پتہ نہیں کیا بات چلی، تو وہ یہی جملہ کہنے لگے، کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے اب زندگی میں خود نمازیں نہیں پڑھی، خود روزے نہیں رکھے، تو اب ہم کچھ عرصہ تو ہم نے کر لیا، اب ہم سے اور نہیں ہوتا۔ انسان جو ہے وہ جو زندگی میں خود کر کے جاتا ہے نا بس وہی ہے۔ اس لیے یہ مت سوچیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد یا دوسرے لوگ آپ کے لیے اصالہ ثواب کرتے رہیں، کر دیں، بڑی قسمت کی بات ہے آپ کی، لیکن اپنی زندگی کے اندر ہی خود اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کے جائیں۔ جو دنیا میں آپ اپنے لیے خود صدقہ جاریہ بنا کے جائیں گے نا بس وہی ہے آپ کا مال۔ تو وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اپنے آخرت کے گھر کے لیے کوشش کرو، تلاش کرو۔ اسی آیت کے اندر اگلا نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا احتساب بھی کرے اور اپنے
محاسبہ کر کے اپنی آخرت کی تیاری میں بھی لگے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ یہ آیت مبارکہ اتنی جامع ہے کہ اللہ جل شانہ نے 5 جہاد سے اس ایک آیت کو اندر جمع کی ہے۔ نمبر 1، جو مال تمہیں دیا ہے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یہ پہلا حصہ ہے کہ اپنے مال سے آخرت کی تیاری بھی کرو، اس کو پہلے رکھا کہ بھئی اصل مقصود تمہارا آخرت ہونا چاہیے۔ دوسرا حصہ کہ دیکھو ایسا بھی نہیں کرنا کہ سارا مال اٹھا کے تم آخرت کے لیے خرچ کر دو، پیچھے جن لوگوں کا تمہارے پر حقوق ہیں وہ پریشان ہو، بیوی پریشان ہو، بچے پریشان ہو، تمہارے رشتہ دار پریشان ہو، جن کے ذمے تمہاری دیکھ بھال سے رحمی کرنا ہے، تو ولا تنس نصیبک من الدنیا کہ دیکھو مال بھی خرچ کرنا ہے، آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، لیکن جو اللہ نے تمہارے ذمے حقوق اور ذمہ داری لگائی ہیں اور تمہاری اپنی جان کا جو ضرورت ہے، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تو اس کو الگ کر لو۔ تو آیت کے دوسرے حصے کے اندر دنیاوی ضروریات کو الگ کر دی اللہ نے، اور آیت مبارکہ کے تیسرے حصے میں احسن کما احسن اللہ الیک، اتنے جامع الفاظ ہیں کہ سبحان اللہ، کہ دیکھو ساری مخلوقات کے ساتھ تم نے بھلائی کرنی ہے، احسان کرنا ہے۔ تو وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس میں مالی عبادات آ گئی، بدنی عبادات آ گئی، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اس میں حقوق العباد آ گئے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، حسن معاشرت آ گئی، حسن معاملات آ گئے، اور سب کچھ آنے کے ساتھ ساتھ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، دیکھو مال کمانے کے اندر زمین فساد نہیں مچانا، نواہی آ گئے، حرام طریقے سے نہیں مال کمانا ہے مگر حرام طریقے سے نہیں کمانا، اور ان اللہ لا يحب المفسدین، تمہارا مقصود اللہ کی رضا اور مقصود وہ ہونی چاہیے، اور جہاں پہ اللہ کی ناراضگی ہے وہاں بچنا چاہیے۔ یہ کیا جامع آیت ہے۔ اسی میں اگلا نقطہ اور پہلو، دین یہ نہیں کہتا کہ انسان سارا کچھ اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دے اور کنگال ہو کے بیٹھ جائے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ پوچھا گیا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، قل العفو، جو تمہارے ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کرو۔ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت میں 2 طرز عمل ملتے ہیں۔ ایک طرز عمل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ سارا مال لے کر آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو منع نہیں فرمایا، اور ایک اور صحابی لے کر آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کا مال کچھ لیا اور باقی واپس کر دیا، اور دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ سب مال اللہ کے راستے میں دے دے پھر بعد میں محتاجوں کے لوگوں سے مانگنا شروع کر دے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے ورثاء کو محتاج چھوڑ کے جاؤ کہ وہ بعد میں تمہارے بعد مانگنا شروع ہو جائیں، محتاج ہو جائیں، تو اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو غنی چھوڑ کے جاؤ۔ تو شریعت جامع ہے، یہ نہیں کہتی کہ سارا مال اٹھا کے اپنی آخرت کی تیاری لگا، تو اللہ نے ساتھ میں کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دیکھو تمہارے دنیاوی جو معاملات ہیں نا ان کو مت بھولو۔ اور آپ قرآن کریم کے جو بلاغت ہے جو ہر لفظ سے جھلکتی ہے اور ہے موجود 100%، اللہ نے آخرت کے لیے تو لفظ استعمال کیے، اگلا نقطہ کہ آخرت کے لیے تو اللہ نے استعمال کیا وابتغی، کوشش کرو، جو آخرت جو تمہیں اللہ نے دی اس کے لیے آخرت کی کوشش کرو، اور دنیا کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وابتغی، اللہ نے لا تنسى نصیبک فی الدنیا، آخرت کے لیے کیا کوشش کرو، اور دنیا کے لیے کہا اچھا دنیاوی کام بھی نہ بھول جانا۔
کیونکہ اصل مقصود آخرت ہے نا. لیکن یہ بھی نہیں دین چاہتا کہ تم آخرت کے اندر اس طرح سے لگو کہ تم دنیاوی ضروریات کو ہی بھول جاؤ, کیونکہ دین میں رہبانیت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ تم بیوی بچوں کے حقوق چھوڑ کے تم اس طرح سے نکل جاؤ کہ پیچھے تمہارے بیوی بچے پریشان ہو رہے ہوں اور تم تو نکل گئے ہو, بھلے تم دین کا کام کرنے کے لیے ہی نکل رہے ہو. یہ یاد رکھیے گا کہ دین کا کام کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ دین کا کام کرنے کے لیے اس طرح سے نکل جائیں تبلیغ کے اندر یا کسی اور مقصد کے لیے کہ پیچھے سے آپ کی بیوی بچے پریشان ہو رہے ہیں, ان کی کوئی دیکھ بھال کا انتظام نہیں. آپ نے تبلیغ میں جانا ہے, آپ ضرور جائیں, پیچھے سے اپنے بیوی بچوں کو خرچہ دے کے جائیں. دیکھیں اللہ نے حج جیسے سفر کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حج کی فرضیت بھی تب ہے کہ جب تمہارے پاس زیادہ راہ راستے کا ہو اور پیچھے سے اپنے اہل و عیال کو خرچہ دے کے جاؤ. بھئی تم تو جا رہے ہو حج کرنے اپنی عبادت کے لیے, لیکن اپنے اہل و عیال کو بھی تو پیچھے سے خرچہ دے کے جاؤ کہ وہ کیا کریں گے. تو ان کو تاکہ اپنے اخراجات میں پریشانی نہ ہو, اور اتنے اخراجات دے کے جاؤ جب تک کہ تم واپس آ جاؤ تو ان کو تنگی نہ ہو. تو جماعت میں ضرور جائیے, لیکن پیچھے سارا انتظامات کر کے جائیں. ایسا, اور اگر انتظامات نہیں ہو رہے تو جب تک انتظامات نہیں ہو رہے تو اس کو تو رکیے. یہ دین کا مزاج ہرگز نہیں ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں کہہ کے نکل جائیں اور پیچھے سے آپ کے اہل و عیال تنگ ہو رہے ہوں, پریشان ہو رہے ہوں, بیوی کو نامحرم کے پاس دیکھ بھال کے دینا جانا پڑ رہا ہو, اس کو کوئی کام کاج کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا, اس کو تنگی ہو رہی ہے. سارے بندوبست کر کے جائیں. تو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اگرچہ آیت مبارکہ براہ راست اس معاملے کے اندر نہیں ہے, لیکن ضمناً ایک عرض کرتا چلوں اسی کے اندر نکتہ, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. یہ دین ہرگز انسان کو ملنگ نہیں بناتا. ملنگ کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب دین میں بیٹھتے ہیں تو ان کا مزاج ملنگانہ بن جاتا ہے, پرواہ ہی نہیں ہے, نہ گھر والوں کی پرواہ نہ دوسروں کی پرواہ. تو دین یہ نہیں بناتا. دین آپ کو انتہائی ذمہ دار بناتا ہے. شریعت آپ کو انتہائی ذمہ دار بناتی ہے. شریعت آپ کو انتہائی احساس کرنے والا بناتی ہے. شریعت آپ کو انتہائی محبت کرنے والا بناتی ہے. شریعت آپ کو ہرگز بے حس نہیں بناتی ہے. پڑھیے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, یہ میں پیچھے سارے نکات تفصیل سے ہم گزر چکے ہیں. اور کسی کے اندر یہ اس قسم کا غیر ذمہ دارانہ ملنگانہ مزاج پیدا ہو رہا ہے تو اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. یہ دین نہیں ہے. جیسے مزاج پیدا ہوتا ہے نا, خیر ہے خیر ہے, یہ خیر نہیں. دین انتہائی ذمہ دار بناتا ہے آپ کو. دین انتہائی آپ کو ٹھیک ٹھیک سوچنے والا بناتا ہے. آپ کے اندر احساس کو جاگر کرتا ہے, آپ کے دل میں نور کو پیدا کرتا ہے. نور جب پیدا ہوتا ہے تو انسان چیزوں کے اندر صحیح کیلکولیشن کرنے والا ہوتا ہے, ہر چیز کو اس کے درجے رکھنے والا ہوتا ہے. تو ہر چیز کو درجے میں رکھیں. آخرت ہمارا مقصود ہے, مگر اللہ نے دنیا کا انکار نہیں کیا. اللہ نے کہا لا تنسا نصیبک فی الدنیا من الدنیا, کہ دنیاوی کو, دنیا کے حصے کو بھی مت بھولو, اور آخرت کی تیاری میں وہ اصل مقصد اصلی ہے, اصل لگنا اسی میں ہے, لیکن دنیاوی ضرورت کو بھی نہیں بھولنا. احسن کما احسن اللہ الیک کے اندر اگلا نقطہ کیا ہے, انسان کو یہ چاہیے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمت عطا فرمائے تو انسان یہ سوچے کہ اللہ آپ نے جس طرح سے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے تو میں دوسروں کو بھی وہ نعمت اسی طرح سے عطا کروں, تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت میں اضافہ کریں گے. مثلاً کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو چاہے دینی نعمت دی ہے چاہے دنیاوی نعمت دی ہے. اگر دینی نعمت دی ہے تو یہ پکی بات ہے کہ دینی نعمت جتنی دوسروں پہ وہ استعمال کرے گا, دوسروں کو جتنا نفع پہنچائے گا, اتنی وہ دینی نعمت بڑھے گی. چنانچہ اسی لحاظ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ علم بڑھتا ہے دوسروں کو سکھلانے سے, اپنے ساتھ قبر میں لے جانے سے نہیں. دوسروں کو بیان کرے, سکھائے. جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے اس پہ یہ سوچے کہ جب اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو مجھے بھی دوسروں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہیے.
بعض مشائخ نے یہ لکھا، یہ ان کا عمل تھا، مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ جو شخص مستحق ہے اس کو دیا جائے گا، اور جو شخص مستحق نہیں ہے اس کو نہیں دیا جائے گا، مسئلہ یہی ہے۔ اور مسئلے کے لحاظ سے اسی پہ ہمارا ہم فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ بھئی جو پیشے وارانہ فقیر ہیں ان کو مت دیا جائے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ گناہ میں تعاون کرنا ہے، کیونکہ پیشے وارانہ فقیر ہیں، آپ گناہ میں ایک معصیت میں تعاون کر رہے ہیں۔ البتہ بعض مشائخ کا عمل یہ ہے کہ وہ یہ سوچ کے دے دیتے تھے کہ ہم ان کو حقدار سمجھ کے نہیں دے رہے، اور ہم یہ سوچ کے دے رہے ہیں کہ ہم بھی کون سا اللہ کی نعمتوں کے حقدار ہیں، تو جس طرح سے ہم اللہ کی نعمتوں کے حقدار نہیں ہیں، چلو ہم بھی ان کو حقدار سمجھ کے نہیں دے رہے۔ یہ عمل ہے بعض مشائخ کا، مسئلہ نہیں، مسئلہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا۔ تو مشائخ کس قسم کے عمل کی کوئی شخص کسی کی اگر ویسی حالت ہے اور وہ پیروی کرنا چاہتا ہے تو وہ ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا۔ ہاں، بخاری شریف کی روایت کے اندر جو عمل ہمیں ملتا ہے وہ ہے عمل پیروی کرنے والا۔ وہ کیا کہ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک تاجر کا واقعہ بیان فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ وہ اپنے گاہکوں سے کھوٹے سکے لے لیا کرتا تھا، اور اس نے اپنے ملازمین کو حکم دیا ہوا تھا کہ جو بھی گاہک آئے کھوٹے سکے دی تو لے لیا کرو، اور وہ کھوٹے سکے اس لیے لے لیا کرتا تھا اس امید پہ کہ اللہ میرے کھوٹے اعمال کو قبول فرما لے، مفہوم عرض کر روایت کا۔ تو اللہ نے اس کی مغفرت اسی وجہ سے کر دی کہ اس نے اس گمان کے اوپر مخلوق کے ساتھ معاملہ کیا ہے، تو اللہ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا۔ چنانچہ آسن کما احسن اللہ علیہ کے اندر ہی اگر اللہ نے آپ کو خوشی دی ہے تو اس خوشی میں دوسروں کو شریک کیجیے، اگر اللہ نے آپ کو دینی نعمت دی ہے تو اس کے اندر دوسروں کو شریک کر لیں، اور دوسروں کو اس میں دوسروں کے ساتھ اس فائدے و نفع کو پہنچائیے، تو اللہ تعالیٰ نعمت کو اور بڑھائیں گے۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، حرام طریقے سے، ہر وہ طریقہ جو حرام ہے اس سے مال کمانا، وہ بھی فساد فی الارض میں شامل ہے۔ اسی طرح سے مال کے حوالے سے ان احکامات کی اتباع نہ کرنا جو شریعت نے دی ہیں، وہ بھی فساد فی الارض میں داخل ہے۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو فساد قولاً بھی ہوتا ہے اور فساد فعلاً بھی ہوتا ہے، اللہ ہر قسم کے فساد سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ قال انما اوتیت علی علم عندی، اس میں نقطہ اور پہلو کیا ہے کہ اس نے اپنے اس علم کی طرف، اس مال کمانے کو منسوب کیا ہے اپنے علم اور اپنے تجربے کی طرف، اسی لیے یہ اعترانہ کہلایا اس کا۔ تو انسان کبھی بھی علم کو اپنی طرف منسوب نہ کرے، نعمت کو اپنی طرف کبھی بھی منسوب نہ کریں کہ میں نے کمائی، میں نے کیا ہے۔ یہ جو ہے نا کہ میں نے کیا، میں نے کمایا، میں نے اتنا کیا، میں نے اتنا کیا، یہ تکبرانہ بول ہے، ان سے بچیں۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے میرے مال کے ساتھ میں نے کمایا ہے، انما اوتیت علی علم، میرے علم کے اوپر مجھے یہ مال ملا ہے، تو اللہ نے اس کو اور اس کے مال کو دونوں کو دھنسا دیا۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ جو شریعت نے ہمیں تعلیم دی، سورہ کہف کے اندر جس وقت باغ والوں کا واقعہ ہے کہ جہاں پہ اہل ایمان دوست داخل ہو کر ولولا، وہ کہتا ہے تم لولا اذ دخلت جنت قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ نے چاہا، نہیں کوئی طاقت مگر اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف کیوں نہیں منسوب کیا۔ چنانچہ جب انسان کو کوئی اپنی حالت اچھی لگے، انسان کو کوئی خوبی یا کوئی کسی کی خوبی اچھی لگے، یا کوئی مال اچھا لگے، یا کوئی بھی دنیاوی، تو ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، اللہ کی طرف نسبت کرے، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے کہ اللہ آپ کی طاقت کے بغیر آپ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں، اپنی طرف سے کمال کی نسبت ہٹا دے۔
اگلا نقطہ پہلو، میں اور اپنی طرف نسبت کرنے سے یہ انانیت ہے، اس سے سختی سے بچیں۔ ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں سب سے بہتر ہوں۔ فرعون نے کہا الیس لی ملک مصر، میرے لیے کیا ملک کا بادشاہ، مصر کی بادشاہت نہیں ہے۔ قارون نے کہا انما اوتیت علی علم عندی، جو مال دیا گیا وہ میرے علم کے اوپر دیا گیا۔ تو ان تینوں نے میں کہا اور تینوں ہی تباہ ہوئے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے اسی انانیت کی طرف اگر ہم دیکھیں قرآن کریم کے اندر، تو ابلیس نے انا خیر منہ کہا حسد کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے ما اریکم الا ما را، اس میں استبداد پایا جاتا ہے۔ انما اوتیت علی علم عندی، یہ تکبر ہے کہ جو کچھ بھی دیا گیا میرے علم کے اوپر دیا گیا۔ الیس لی ملک مصر، سورہ زخرف میں ارشاد کیا گیا، یہ غرور ہے، تکبر ہے، دھوکہ ہے۔ اور سورہ کہف کے اندر جس کا باغ تباہ ہوا تھا، اس نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ کبھی ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ ان سب کے اندر میں تھا، ان سب کے اندر اپنے اوپر مان، گھمنڈ، اپنے اوپر غرور تھا۔ تو کبھی اپنے اوپر میں اس سے سختی سے بچے سے سر پہ صالحین میں کی طرف نسبت کرنے سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ اپنے لیے لفظ بندہ، اپنے لیے فقیر، اپنے لیے عبد، اپنے لیے احقر، اس قسم کے الفاظ اس لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اور نسبت نعمت کی کبھی بھی اپنی طرف نہیں کرنی، ہمیشہ نسبت نعمت کی اپنے بڑوں کی دعاؤں کی طرف کریں۔ والدین کی دعائیں ہیں، اساتذہ کی دعائیں ہیں، تو اپنی طرف کبھی بھی نسبت نہ کریں کہ جی میں نے بڑی محنت کی، میں نے بڑی جان ماری، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا۔ یہ سب عجب کے بول ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیتے ہیں۔ بس یہ کہے کہ جی والدین کی دعائیں، والدین کی دعائیں کی طرف نسبت آپ کیا اپنی طرف سے نسبت ڈال رہے ہیں کہ والدین نے اللہ سے مانگا، تو نسبت اللہ ہی کی طرف ہے کہ مانگا۔ والدین کا بھی احسان مندی آ رہی ہے کہ جی والدین نے میرے دعائیں کی، اللہ نے عطا کیا، عطا کیا اللہ نے، مانگی اللہ سے، مانگا کس نے؟ والدین نے۔ اساتذہ کی دعائیں کہ یہ دیا اللہ نے، اساتذہ نے مانگا، مشائخ نے مانگا، بڑوں کی دعاؤں کی طرف منسوب کر دے اور اللہ کے فضل کی طرف منسوب کرے، اور اللہ ہی کی طرف منسوب کرے، ہرگز نعمت کو مخلوق کی طرف منسوب نہ کرے۔ مخلوق کی دعاؤں کی طرف کہنا یہ تو اللہ کی طرف نسبت ہے کہ ہم اللہ سے مانگا۔ اچھا جی یہ فلاں بزرگ کی عطا ہے، یہ غلط شرک ہے۔ کسی بزرگ کی عطا نہیں، عطا اللہ ہی کی ہے، صرف دینے والے ذات ایک اللہ ہی کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس سے نسبت کی نفی کی کہ کیا اس شخص کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ اللہ نے اس سے پچھلی قوموں کو ہلاک کر دیا، اس سے زیادہ طاقت والی تھی، تو کہ یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو اس میں نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے عذاب اور پکڑ سے بچانے والی نہ تو طاقت ہے، نہ ہی مال ہے، نہ ہی کوئی دنیاوی اسباب، بلکہ صرف اور صرف ایمان اور اعمال صالح ہی اللہ کی ناراضگی سے بچانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔